اور کہا کہ اپنوں سے کبھی نہیں مروانی چاہیے. تجھے پتا یہ اب اپنی جان چھڑوانے کو تجھ پر ہی سارا الزام لگا دے گا. میں نے بھی موقع دیکھ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے کہ قاضی کو مت بتانا. انور نے تو مجھے طلاق لینے تک کا کہہ دیا تھا کہ میں تجھ سے شادی کر لوں گا. تب میری ساس نے کہا کہ ایسے لوگ صرف اپنا مطلب پورا کرتے ہیں، اور اگر میں نے دوبارہ تیری کوئی شکایت سنی تو میں ضرور قاضی کو تیری شکایت لگا دوں گی. اس طرح کوئی 2 ہفتے پھر خاموشی سے گزر گئے، لیکن مجھے پھر بے سکونی ہو گئی. اب جمال کے دن بھی پورے ہو چکے تھے آنے کے، لیکن وہ بھی ڈر کے مارے نہیں آیا. کسی سلامت نام کے لڑکے کو پیسے دے کر بھیجا، لیکن میں نے کاغذ پر سائن دینے سے انکار کر دیا اور آہستہ آواز میں بولتے اسے پیغام بھیجا کہ ڈرو نہیں، آ کر سائن لے جاؤ. وہ بھی چلاک قسم کا لڑکا تھا، میرا اشارہ سمجھ گیا. اس نے دوبارہ پیسے گننے کے بہانے سے کہا کیا فون بھی نہیں اٹھاتی ہو؟ تو میں نے کہا کہ فون تو اماں کے پاس ہے. میں نے پیسے سسر کو پکڑا کر گننے میں اسے مصروف کر دیا اور سلامت سے کہا کہ اسے چاہیے کہ مجھے دوسرا فون لا کر دے. پچھلے دروازے کے اوپر سے آج شام کی نماز کے وقت جب بجلی جاتی ہے اوپر سے پھینک سکتا ہے. اس نے سر ہلا دیا، لیکن وہ بھی جاتے جاتے مجھے آنکھ مار گیا. میں نے بھی صرف مسکرانے پر اکتفا کیا کہ میرے سسر اگرچہ ان پڑھ تھے، سنتے بھی کم تھے، نظر ان کی کمزور تھی، لیکن سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور میں شام کے انتظار میں گھڑیاں گننے لگی. میری اب ہر وقت مجھے تنگ کرتی رہتی تھی کہ اس کو روز کا نشہ انور نے لگا دیا ہے. سلامت نے جمال تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا شاید، کیونکہ ٹھیک بجلی جاتے ہی ایک ڈبہ گھر کے اندر آ گرا جس میں ایک خط اور سم لگا موبائل بھی رکھا تھا. پیار بھرا خط تھا جس میں اس نے میرے حسن کی تعریف کی تھی. آخر میں لکھا تھا کہ اگر وقت مناسب ہو تو میں ڈبہ باہر پھینکوں. 5 منٹ بعد اس کی کال آ جائے گی. موبائل سائلنٹ موڈ میں ہے، رنگ نہیں بجے گی، صرف وائبریشن سے پتہ لگ سکے گا کہ کال آ رہی ہے. میں نے ڈبہ جلدی سے اس طرف باہر پھینک دیا اور پھر اپنے کمرے میں گھس کر دروازہ بند کیا. واش روم میں گھس گئی تاکہ اگر کال آئی تو بات کر سکوں. ٹھیک 5 منٹ بعد مجھے موبائل پر وائبریشن محسوس ہوئی تو میں نے کال اٹینڈ کی. کال کرنے والے نے میری تعریف اور تصریف شروع کر دی. میں نے لہجے پر غور کیا تو وہ سلامت تھا. میں نے کہا کہ یہ کیا چالاکی ہے، جمال کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو شہر میں ہے. میں نے کہا تم اتنی جلدی موبائل کہاں سے لے آئے؟ وہ بولا میرے پاس 2 تھے. تو میں نے سوچا کہ اگر تندور گرم ہے تو 2 روٹیاں ہم بھی لگا لیں. ویسے بھی استاد جمال کا میں خاص شاگرد ہوں، وہ مجھ سے اپنی کوئی بات نہیں چھپاتے، مجھے سب پتا ہے. کب آپ ان کے بنگلے پر گئیں، کب وہ تمہارے گھر آئے، کس رات انور نے میچ کھیلا، پھر انہیں گلے سے پکڑ کر گھر سے بھگایا، مجھے سب پتا ہے. میں نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا تم سے پیار کرنا. میں نے کہا کہ تم ابھی چھوٹے ہو، تم مجھے خوش نہیں کر سکو گے. اس نے جواب دیا میرا بھی دیکھ لو، مجھے آزما کر تو دیکھو. تم نے ابھی تک بڑی عمروں والوں سے دوستی رکھی، ذرا ہم نوجوانوں کو بھی موقع دو، پھر لگ پتا جائے گا. اگر تمہیں ان سے زیادہ مزے نہ دیے تو پھر کہنا. میں نے کہا میں تم پر کیسے اعتبار کر لوں؟ اس نے کہا کہ میں تم کو نئی خبریں دیا کروں گا. میں بولی اچھا، وہ کیسے؟ جیسے انور کا دکان پر استاد جمال کے پاس آنا، تمہارے متعلق باتیں کرنا. میں جلدی سے بولی کیا کیا باتیں ہوئی؟ تو وہ بولا میں نہیں بتاؤں گا، پہلے مجھے اندر بلا، مجھ کو ٹھنڈا کر، پھر سارے راز بھی کھول دوں گا. میں نے کہا تم کہاں ہو؟ گلی میں اندھیرا ہے، دروازہ میں نے کھول دیا ہے، ہمت کرو تم، جلدی سے میرے کمرے میں آ کر چارپائی کے نیچے چھپ کر میرا انتظار کر سکتے ہو تو اندر آ جاؤ، میں ساس سسر کو کھانا دے کر ہی کمرے میں آؤں گی. میں نے کال کاٹ دی اور کمرے سے نکل کر سامنے بنے باورچی خانے میں کھڑکی کے سامنے کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی کہ ایک سایہ سا اندر آتا نظر آیا جو سیدھا میرے کمرے میں گھس گیا. میں نے جلدی سے ساس سسر کے کمرے کی طرف دیکھا تو وہ اپنی باتوں میں مگن تھے.
میں نے روٹی توے پر ڈالی اور جلدی سے جا کر باہر والے دروازے سے اندر سے بند کر دیا. پھر 2-4 روٹیاں پکا کر اپنے ساس کے کمرے میں دے آئی. تب مجھے گولیوں کا خیال آیا کہ اگر مرغا اندر ہی آ گیا ہے تو کیوں نہ ساری رات کا انتظام کر لیا جائے. کچھ ہی دیر میں کمرے میں گئی تو سلامت چارپائی کے نیچے سے نکل آیا. اس کا قد میرے مقابلے میں تھوڑا چھوٹا تھا. ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے تھے. میں نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا، کب تک رک سکتے ہو؟ تو اس نے کہا، جب تک آپ بولو. میں نے کہا، اگر میں ساری رات روکوں تو؟ اس نے کہا، میں حاضر ہوں، آپ حکم کرو. تب میں نے کہا کہ ذرا صبر کرو، میں روٹی پکا کر لاتی ہوں، دونوں کھائیں گے. انتظار کرنا، میں ذرا ساس کو چائے وغیرہ بھی دیکھ کر آؤں. کمرے کا دروازہ میں نے باہر سے بند کر دیا. ساس سسر کو چائے میں گولی دی تاکہ وہ جلدی سے سو جائے. پھر روٹی لے کر اندر چلی گئی. میں بے فکر ہو گئی تھی. کھانے سے فارغ ہو کر اس نے مجھے باہوں میں جکڑ لیا اور پیار کرنے لگا. میں نے اس سے کہا، تجھے چاٹنے میں بہت تجربہ ہے. وہ کہنے لگا، میں نے یہ سب اپنے استادوں سے سیکھا ہے. انور بولا، آہستہ آہستہ باتیں کیوں کرتی ہو تم نے نیند کی گولیاں بڈھا بڈھی کو چائے میں پلا دینی تھی. میں نے کہا، کون سا تو نے لا کر دی ہیں؟ میرے پاس کہاں سے آئی ہیں؟ اس نے کہا، جو انور نے لا کر دی تھی وہ سب ختم کر دی. میں حیرانگی سے دیکھنے لگی تو وہ بولا کہ انور اب اڈے پر آتا ہے. میری خاموشی پر اس نے کہا، چلو ٹھیک ہے، اگلی ملاقات پر گولیاں میں لا دوں گا. سلامت نے انکشاف کیا، اس نے جمال سے قاضی یعنی کہ میرے شوہر کا نمبر بھی لے لیا ہے. اس کے بعد ہم میچ کھیلنے لگے اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہم آؤٹ ہو گئے. وہ باتھ روم میں چلا گیا اور میں اس کے لیے چائے بنانے لگی. میں نے اسے چائے پلائی، اسے روانہ کر دیا. اس نے دوبارہ میچ کھیلنے کو کہا تو میں نے اسے تسلی دی کہ پھر کبھی مناسب موقع دیکھ کر بلوا لوں گی، اور اگر وہ کوئی نئی بات سنے تو مجھے بتا دیا کرے. اگلے دن میرا شوہر گھر آ گیا، جس کی مجھ سے زیادہ اس کی ماں کو خوشی ہوئی، اور رات کو پچھلے حصے پر پیار کرنے لگا، جس کی وجہ سے مجھے چڑ سی ہو گئی. میں غصے میں اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن اس نے میرے ناراض ہونے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنا کام کرنا شروع کر دیا. میں نے اسے کافی دفعہ منع کیا، لیکن وہ بھی ٹرک ڈرائیور تھا، ضدی. اس نے کہا، اتنے دنوں بعد آیا ہوں تو مجھے کام کرنے دے، تو نخرے نہ کر. اس کے بعد وہ اپنا کام کرنے لگا. صبح ناشتہ وغیرہ کے بعد وہ باہر نکل گیا. کوئی 1.5 سے 2 گھنٹے بعد واپس گھر آئے تو میری انگوٹھی والے ہاتھ پکڑ کر بولے کہ سچ سچ بتا، یہ انگوٹھی تجھے کس نے دی ہے؟ میں نے کہا کہ بازار سے خود خریدی ہے. لیکن وہ مطمئن نہ ہوا اور مجھے بتایا کہ میں پتھروں کو پہچاننا جانتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ کون سا پتھر کہاں سے ملتا ہے. تو میں گڑبڑا گئی اور پھر جھٹ سے انور کا نام لے دیا کہ جب وہ باہر ملک گیا تھا اور تیری ماں نے اس کی دعوت کی تھی تب اس نے مجھے گفٹ دی تھی. یہ بات سننی تھی کہ قاضی ایک دم آگ بگولا ہو گیا اور مجھے ایک زوردار تھپڑ منہ پر دے مارا. کہنے لگا، تو جھوٹ بولتی ہے، یہ تو ایک جمال کی انگوٹھی ہے. مجھے انور نے پہلے ہی بولا تھا کہ تو اس کو بدنام کرنے کے واسطے اس کا نام لے گی، اور یہ انگوٹھی میں نے خود جمال کو لا کر دی تھی. ہماری تو میں چل رہی تھی کہ باہر کا دروازہ کسی نے بجایا. قاضی دروازہ بجانے والے کے ساتھ ہی چلے گئے تھے تو مجھے موبائل کا خیال بھی آ گیا کہ کہیں سلامت کا دیا موبائل بھی مجھے نہ پھنسوا دے. میں نے کپڑوں کی پیٹی سے جلدی سے موبائل نکالا. ابھی سے پھینکنے کا سوچ رہی تھی کہ وائبریشن ہو گئی، یعنی کہ کال آ گئی. میں نے ڈرتے ڈرتے کال اٹینڈ کی تو آگے سے سلامت تھا. بولا کہ کب سے آپ کو کال کر رہا ہوں. میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ قاضی اور انور دونوں ہماری دکان پر آئے تھے اور استاد میرے سے انگوٹھی کے بارے میں پوچھ رہے تھے جو استاد کو تیرے شوہر نے لا کر دی تھی، جبکہ وہ ان سے 2-2.5 ماہ پہلے گم ہو گئی تھی. اتفاق سے اس دن میں چھٹی پر اپنے گاؤں گیا ہوا تھا، لیکن ایک لڑکے سے مجھے پتا چلا کہ اس دن بھی انور ہماری دکان پر آیا تھا. استاد جمال کی عادت ہے کہ جب بھی وہ کسی گاڑی انجن کے کالے تیل سے صفائی کرتا ہے تو یہ نگینے والی انگوٹھی اتار لیتا ہے. بہرحال انور نے آگ لگا دی. قاضی سے کہا کہ وہ تو جمال نے خود ربیہ کو دی ہے، یقین نہیں تو جا کر چیک کر لو اس کی انگلیاں. اس بات پر استاد اور قاضی کے درمیان جھگڑا بھی ہوا، لیکن لوگوں نے چھوڑ چھڑا کرا لی. میں یہی بتانے کو کب سے کالیں کر رہا تھا
میں یہ باتیں سن کر رو پڑی کہ مجھے گھر آ کر مار گیا ہے، اور اب میں تمہارا یہ موبائل بھی پھینکنے لگی تھی کہ کہیں تم بھی انور کی طرح میری چگلی نہ لگا دو، تم لوگ مزے بھی لو اور بعد میں سارا الزام مجھ پر لگا دو۔ تو سلامت بیچارہ قسمیں اٹھانے لگا کہ میں دل سے تمہیں چاہتا ہوں، میں اس کی طرح بے وفا نہیں ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اسے کہا کہ میں خود ہی تجھ سے کال پر روزانہ معلومات لے لیا کروں گی۔ اب تو بتا کہ تیرے استاد کو کیسے بتائیں کہ وہ مجھ سے دوستی کرنے والی بات کا اعتراف کبھی نہ کرے، اور یہ کہ انگوٹھی مجھے انور نے ہی لا کر دی تھی۔ اب اس کو ثابت کیسے کرے گا استاد جمال؟ اس پر سوچو، کوئی اسکیم بناؤ کہ انور کو بھی پھنسایا جائے۔ اس سے کہا کہ مجھے جلدی انعام دینے گھر پر بلانے کا وعدہ کرو تو میں کچھ کرتا ہوں۔ میں نے کہا جلد ہی حالات ٹھیک ہوں گے تو بلا لوں گی۔ سلامت بہت خوش ہوا اور مجھے کل تک حالات معلوم کرنے کا کہہ کر کال کاٹ دی۔ سسر صاحب سبزی وغیرہ لینے بازار گئے ہوئے تھے۔